سورہ بقرہ اگرچہ کہ ہجرت کے بعد نازل ہونا شروع ہوئی، لیکن پوری صورت ایک دم نازل نہیں ہوئی، مختلف موقع پر مختلف آیتیں احکامات نازل ہوتے رہے، یہاں تک کہ قرآن کی سب سے آخری آیت جو نازل ہوئی وہ اسی سورہ بقرہ میں ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، یہ آیت قرآن کی سب سے آخری آیت ہے۔ اس کے 7 دن کے بعد اللہ کے نبی دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ ایک دم پوری نازل نہیں ہوئی، آغاز تو ہوا ہجرت کے بعد، لیکن سورہ بقرہ کی تکمیل ہوئی تقریباً 10 سال کے بعد، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، تو 7 دن پہلے سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ یہ آیت نازل ہوئی اور قرآن کریم کی تکمیل ہو گئی۔ بعضوں کا خیال یہ ہے قرآن کی آخری آیت وہ آیت ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں جبل رحمت پر جمعہ کے دن عصر کے بعد اللہ کے نبی خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو اس موقع پر نازل ہوئی، اور وہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لیکن یاد رکھو حجۃ الوداع کے بعد بھی تقریباً 2 مہینے کے بعد اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے، تو اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئیں، تو اس اعتبار سے کہ وہ آیت شریفہ میں دین اسلام کی تکمیل کا اعلان ہوا ہے، لیکن وہ آیت آخری نہیں ہے۔ نیز اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ قرآن کریم کی 2 ترکیبیں ہیں، ایک نزول کی ترتیب ہے اور ایک لوح محفوظ کی ترتیب ہے۔ نزول کی ترتیب میں سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں سب سے پہلے نازل ہوئی، اور سب سے آخری آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ظاہر بات ہے سورہ علق 30ویں پارے میں ہے، اور وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ وہ 3 پارے میں ہے سورہ بقرہ میں، تو معلوم ہوا یہ ترتیب نزول کی ترتیب ہے، جیسے حالات پیش آتے رہے اس سلسلے میں رہبری کے طور پر آیتیں نازل ہوتی رہی۔ لیکن دوسری ترتیب ہے لوح محفوظ کی۔ لوح محفوظ میں جو قرآن لکھا ہوا ہے، اللہ سے سن کر جبرائیل نے لوح محفوظ میں لکھا، اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا سورہ ناس پہ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں جو قرآن ہے نا، یہ قرآن کی ترتیب لوح محفوظ کی ہے، اسی لیے حضرت جبرائیل جو بھی آیتیں لے کر آتے تو حضور کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیتے کہ ان آیتوں کو فلاں سورے میں فلاں آیتوں کے بعد لکھوائیے، تو جو پڑھے لکھے صحابہ حضور کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوتے، اللہ کے رسول ان کو سناتے تھے اور یہ بھی تاکید فرماتے کہ یہ آیتیں فلاں سورے میں
اور فلاں آیت کے بعد لکھو. تو ایسے پڑھے لکھے صحابہ کی تعداد تقریباً 40 ہے. ان کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے. اچھا، تو یہ سورہ بقرہ ہے.